السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا مرحان اور آج پھر آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو ایک بندہ آپ کے حاسد تھا، سخت مخالف تھا اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ جمع تھے، وہ بھی جو ہے نا سامنے آگے آس پاس والے جو بھی لوگ تھے، السلام علیکم کے بعد کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ سن، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں، میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ تمسخر سے ساتھ کہنے لگے کہ اپنی بوڑھی ماں کا نکاح میرے ساتھ۔ وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہنے لگا اپنی بوڑھی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر! ایسا سخت جملہ کہ وہ انسان کی نیندوں میں سوراخ کر دیتا ہے، انسان سو نہیں پاتا۔ آپ کھڑے رہے، جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو بات نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیلام سے نکالی اور آپ نے شاگردوں سے فرمایا کہ رک جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھوں میں آنسو جو چمکنے لگے تھے ان کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے تو نے کیا کہا کہ میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میری ماں کی عدت گزرنے دے، اس کی عدت پوری ہوگی تو میں تیرا نام لے کر اپنی ماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر اس شخص کو حضرت امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اگلی چوک تک ہی گئے تھے تو وہ بندہ زمین پر گرا اور روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا کہ میں لاوارث ہوں، سنو اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے۔ کئی دفعہ لوگ دوسروں کو بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔ حسد بری چیز ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹا سا میسج پسند آیا ہو تو اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔